السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتمہ بالخیر، اختتام، کسی بھی چیز کا خاتمہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ انسان ایک عمل کرتا ہے، اصل چیز اس کی ابتدا جیسے میٹر کرتی ہے، اسی طرح اس کی انتہا بھی میٹر کرتی ہے کہ وہ کام اپنے انجام تک پہنچا ہے یا نہیں، اگر پہنچا ہے تو کس طرح پہنچا ہے۔ خاتمہ بالخیر سے متعلق ایک بہترین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ یہ خاتمے کی اہمیت کو یوں سمجھیں کہ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کریں تو اس عمل کا مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کے سارے اعمال کا مدار آخرت کے پر ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس وقت کس انداز میں جاتا ہے، کس کیفیات میں اس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو خاتمہ بالخیر۔ حکیم علامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میاں اپنے ایمان کو بچا بچا کر، چھپا چھپا کر اس انداز میں لے جائیں کہ جب موت کا وقت آئے تو مرتے وقت ایمان آپ کے ساتھ سلامت رہے۔ فرمایا اگر ایمان کو آپ لے گئے صحیح سالم تو پھر ساری مشکلات اور ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک مکمل طریقہ بتایا۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، میں اس حدیث کو آپ کے سامنے مکمل پڑھوں گا، اس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ آپ رسول اللہ کی دعاؤں کو دیکھیں، خدا کی قسم ان سے بہتر دعائیں پوری کائنات میں نہیں، کسی نے ایسی دعا مانگی ہی نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی۔ اور جس طرح دعا ایسی کہ جوامع الکلم والی دعائیں، الفاظ مختصر سے معنی طویل، اور اس کا مفاہیم بہت بڑا، بہترین مفاہیم کے ساتھ لاجواب دعائیں رسول اللہ نے مانگی ہیں۔ انہی میں سے ایک دعا خاتمہ بالخیر سے متعلق برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا یا فلان، یہ برا ابن عازب کو کہا، یا فلان، اے فلان، اذا اویت الی فراشک۔ میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس دعا کی حقیقت کیا ہے۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فلان۔ براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ اے فلاں، اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پر رات کو پہنچو سونے کے لیے، فقل، تو بس یوں کہو، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، اے اللہ اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنا سب کچھ تیرے حوالے۔ اب میں سو رہا ہوں، میری اولاد یا اللہ تیرے حوالے، میرا خاندان تیرے حوالے، میری عزت آبرو تیرے حوالے، میرا مال تیرے حوالے، اور اگر اسی حال میں موت آ گئی تو اے اللہ سب کچھ تیرے حوالے۔ کتنی بہترین بات ہے۔ کئیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہیں، سوتے میں نیند میں مر جاتے ہیں، سوتے کے اندر موت آ جاتی ہے۔ اگر یہ دعا پڑھی، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میرا نفس، میرا سب کچھ تیرے حوالے، پھر مرنے کے بعد نہ اولاد کی پریشانی، نہ ٹینشن، نہ فکر، نہ ان کو کون کھلائے گا، کیسے کھلائے گا، کیا کرے گا، سب کچھ کی قدرت اللہ کو دے کے جا رہا ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا، میرا رخ تیری طرف، میری توجہات تیری طرف، میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سب کچھ تیری مرضی سے، میرا پورا رخ، میرا جسم، میری جسامت، میرا چہرہ، سب کچھ تیرے دروازے پہ، سب کچھ تیرے لیے۔ وفوضت امری الیک، اللہ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیے۔ وفوضت امری الیک، سارے معاملات، مال کے معاملات ہیں، زمین کے معاملات ہیں، جائیداد کے معاملات ہیں، اولاد کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے معاملات ہیں، خاندان کے ساتھ تعلقات کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تیرے حوالے کر دیے۔ وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک، اے اللہ میں نے اپنی پیٹھ تیرے لیے جھکا لی۔ والجأت ظہری الیک، اپنی پیٹھ تیرے لیے جھکا لی، یعنی میں مطیع ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا، میں نے اپنی گردن جھکا لی، میں نے اپنی آنکھ نیچی کر لی، عاجز ہو گیا، سر تسلیم خم کر لیا۔ رغبتاً ورہبتاً الیک، تیری رحمتوں اور شفقتوں کا طالب بنتے ہوئے، ان کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے نا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے رغبت رکھتے ہوئے مزید اعمال کرتے رہنا۔ یا اللہ رغبتاً ورہبتاً الیک، تیری رحمتوں، تیری عنایتوں، تیری عظمتوں، تیری شفقتوں کی طرف رغبت رکھتے ہوئے، اور ورہبتاً الیک، تیرے عذاب سے، تیرے خوف سے، تیری ناراضی سے، تیرے غصے سے ڈرتے ہوئے، اپنے اعمال کی کوتاہ سمجھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے تجھ سے میں متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے علاوہ اللہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے۔ لا ملجا، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کس کے دامن عاطفت میں جا کر بیٹھ جائے۔
تیرے علاوہ ہے اللہ کوئی نجات دینے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے نازل فرمائی، وبنبیک الذی ارسلت، اور اس نبی پر ایمان لایا جو آپ نے بھیجے، نبی مرسل پر ایمان لایا، اس کو میں نے تسلیم کیا۔ فإنک إن مت من لیلتک مت علی الفطرہ، اور میں اگر آپ اس رات کو انتقال کرتے ہیں تو آپ فطرت پر انتقال کریں گے، فطرت اسلام پر، دین پر انتقال کریں گے۔ وإن أصبت أصبت خیرا، اگر آپ نے اصبحت اصبت خیرا، اگر آپ نے صبح کر لی، بیدار ہو گئے، موت نہیں آئی، زندہ ہوئے، تو اپنے خیر کو پا لیا۔ متفق علیہ روایت ہے۔ متفق علیہ روایت ان روایات کو کہا جاتا ہے جو بخاری میں اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود۔ اسی کے ساتھ ایک اور روایت بھی ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اور وہ بھی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اتیت مضجعک، فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ جب تم بستر پر سونے کے لیے آؤ، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، یہ ترتیب بتا رہے کہ وضو کرو، نماز والا وضو، ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر دائیں پہلو پر سو جاؤ، دائیں طرف منہ کر کے، وقل ذکر نحوہ، پھر اسی طرح کی بات بتائی کہ آپ نے یہ کہنا ہے۔ اللہ کے رسول کی دعائیں کیسی ہیں، اگر ہم دعائیں یاد کر لیں تو کس بہترین انداز کی یہ دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں انسان کیسے اپنا سب کچھ، ان کے معانی اور مفاہیم کو یاد کر کے اگر دعا مانگے تو اللہ سب کچھ کی ذمہ دار ہے۔ ایک مرتبہ پہلی روایت کو پھر آپ توجہ سے سن لیں، ترجمہ نہیں کروں گا، صرف آپ حدیث کے الفاظ کو دیکھیں۔ اذا اویت الى فراشک فقل اللهم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبة ورہبة الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فإنک ان مت من لیلتک لیلت مت علی الفطرہ وإن اصبحت اصبت خیرا۔ اے اللہ سب کچھ اپنا آپ کے حوالے ہے، بس اب اختتامی مرحلہ ہے، رات کو سوئیں تو یہ دعا پڑھ کر سوئیں، یہ دعا پڑھ کر سوئیں، اور اس دعا کے معانی کو ذہن میں رکھیں، اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھیں، پھر اللہ رب العزت سے اس کی قبولیت کا یقین جانیں کہ کیسے بہترین رسول اللہ کی دعائیں ہیں جو زندگی بدل دیں گی، آپ کی کائنات بدل دیں گی۔ آپ انہیں اپنے ذہن میں رکھیں، دہرائیں تو صحیح، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا